بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 9 جون بروز منگل ہم لوگ سورۃ الاحزاب سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کی تھی۔ سورۃ الاحزاب کے پہلے سبق کا تقریباً نصف حصہ 5 آیات کا ترجمہ اور ان کا معنی و مفہوم پڑھا تھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ ہدایات دی تھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اسی کی پیروی کیے جانا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس سے اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ترین مسائل جو کہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھے ان کی نفی فرمائی ہے، اور ان کا صحیح حکم جو تھا وہ بیان فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین وموالکم، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام نہ بھی معلوم ہوں تو پھر بھی وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو قصد دلی یعنی دل کے ارادے سے جان بوجھ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد، حکم کے نازل ہونے کے بعد کرو گے تو اس پر مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا جس کو میں نے دوبارہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ دہرا دیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ النبی، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم من سے، انفسہم اپنی جانوں سے بھی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف جان ہو، اپنی جان ہو، اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہو، تو انسان کو اپنی جان دے کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت اور اطاعت کا رشتہ باقی رکھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے ناطے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم من انفسہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، واو کا معنی ہوتا ہے اور ازواج یہ بیویوں کو کہتے ہیں، ہو اس کی یعنی پیغمبر کی، ان کی بیویاں، اس کی یعنی پیغمبر کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، امہات یہ جمع ہے، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ کیا رشتہ، کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ آیت کے پہلے حصے میں بیان کرتی ہے۔ کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ آیت کے اگلے حصے میں، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، واو کا معنی ہوتا ہے اور اولو الارحام، اولو کا معنی ہوتا ہے والد، اولو کا معنی ہوتا ہے ارحام، رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اولو الارحام ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ خون کا تعلق ہو، حقیقی رشتہ دار۔ فرمایا اولو الارحام رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح سے۔ اللہ کی کتاب قرآن کا یہی حکم ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر کسی کا تم پر حق ہے تو وہ تمہارے حقیقی خون کے رشتہ دار ہیں۔ من المؤمنین مومنوں یعنی مسلمانوں، والمہاجرین اور مہاجروں سے، یعنی مسلمانوں، مہاجروں، انصار تمام سے بڑھ کر سب سے زیادہ حق ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دراصل یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ صورت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ میں مہاجرین کی آبادکاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار ان دونوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا تھا، کیونکہ مہاجرین مدینہ میں آئے تھے، ان کا اکثر کا یہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو رہیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں، اور کیسے کاروبار کریں گے، یہ سارے بڑے معاملات تھے، یہ مشکلات۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کے حل کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان ضرورت کے تحت ایک رشتہ مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا تھا۔ تو انصار کی قربانی اور اثار دیکھیے کہ روایات میں آتا ہے کہ انصار نے اس رشتے کو نبھایا، اور ایسا نبھایا جس کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا،
دو باغ تھے، ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو اس نے اس کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور کہا کہ تم یہ آج کے بعد تمہارا ہے۔ لیکن مہاجرین کی خودداری کا عالم دیکھیں کہ مہاجرین کہہ رہے تھے ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو، ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم محنت مزدوری کر کے خود اپنا پیٹ پال لیں گے۔ لیکن بہرحال ایک رشتہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اور لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نبھا رہے تھے۔ تو جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بے در بے غزوات میں فتوحات حاصل ہوئی، پھر غزوہ احزاب میں شاندار فتح حاصل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت عطا فرمایا، مسلمانوں کے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ دراصل وہ جو ایک رشتہ مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا گیا تھا وہ ایک ضرورت کے تحت، اصل میں تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار تمہارے اپنے حقیقی رشتہ دار ہی ہیں۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کی روح سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے عام مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، الا مگر یہ کہ ان تفعلوا تم کرنا چاہو الى اولیاءکم اپنے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ معروفا احسان، انسان کسی کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، وہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دیتا ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے یا عام مسلمانوں کے ضرورت میں کام نہیں آنا چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کے ساتھ اگر انسان احسان کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے۔ لیکن پہلے حقدار کون ہیں؟ اپنے رشتہ دار۔ تو یہاں پہ میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اسلام اور قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ اگر کوئی حقدار ہے تو اس کو دو، کیونکہ وہی تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، باقی مسلمان باقی لوگ بعد میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم جو ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید میں مسطورا لکھ دیا گیا ہے، یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وہ کا معنی ہوتا ہے اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین پیغمبروں سے، کیا، میثاقہم عہد وعدہ، ومن کا اور من کا تم سے مراد یہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد دیا، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے بھی عہد دیا، و ابراہیم اور ابراہیم سے، و موسیٰ و موسیٰ سے، و عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پکا، اللہ فرما رہے ہم نے ان سے پکا عہد لیا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، لیسأل تاکہ دریافت کرے، پوچھے، سوال کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابًا الیما دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب۔ اس آیت کریمہ کا کیا معنی ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو جمع فرمایا، ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی حیثیت سے موجود تھے، باقی بھی تمام انبیاء موجود تھے، کچھ بڑے بڑے انبیاء کے نام لے کر یہاں پہ ذکر کر دیا، جیسا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا
اور ان سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ میں اپنے اپنے وقت میں تم لوگوں کو نبی پیغمبر رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجوں گا، تو تم لوگوں نے میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے بغیر کمی پیشی کی۔ تمام انبیاء نے عہد کیا کہ جی ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے، انسان کو یہاں پہ آباد کیا، اور انسان کی ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً اپنی اپنی باری پہ تمام انبیاء تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کا پیغام جوں کا توں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔ جب قیامت قائم ہوگی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی امت کے سامنے حاضر فرمائیں گے اور نبی سے سوال کریں گے کہ بتاؤ جو پیغام ہم نے تم نے دیا تھا اسے لوگوں تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ امتوں سے سوال کریں گے، ہاں بھائی تمہاری امت تک، تمہاری قوم تک ہمارے اس نبی نے پیغام پہنچایا ہمارا یا نہیں پہنچایا؟ تو وہاں پہ اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جو منکر ہوں گے اس دنیا کے اندر وہ بھی مانیں گے کہ یا اللہ پیغام تو ہم تک پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب جو لوگ جنہوں نے ہمارے انبیاء کی بات کو مانا، ان کے ہمارے پیغام کو سنا، اس پر عمل کیا، ان کو ہم جزا دیں گے، اور جو انکار کرنے والے کو ہم سزا دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اس میثاق، اس عہد اور وعدے کا ذکر ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا، اور پھر قیامت کے دن ان انبیاء سے، ان سچے پیغمبروں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی امتوں کے سامنے بھی سوال کریں گے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ان سے عہد بھی پکا لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دریافت کرے، پوچھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں آج کا جو ترجمہ ہے، جو سبق ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اس کو دوبارہ بامحاورہ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے، یعنی ایک دوسرے کی وراثت کے، ایک دوسرے کے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو یہ اور بات ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ سے بھی لیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے سورۃ الاحزاب کے پہلے سبق کا ترجمہ آیت نمبر 8 تک ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو کریں گے، اور اس میں الفاظ، معانی اور سوالات کے جوابات اور آیات کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔